میری بہن بڑی بہن وہ سائیکل پہ کالج جایا کرتی تھی گھر سے، ان کے ساتھ اور بہت سی بیویاں لڑکیاں آتی تھیں۔ آج کل ہم عورت کو بولنے کی آزادی نہیں دینا چاہتے۔ یہ چیز جو ہماری تنگ نظری آئی ہے ہم میں کہ عورت، اور اس پہ ہم نے بڑا جبر عورت پہ بڑھا دیا ہے، جبکہ عورت اس کے دنیا ایسی ہو گئی ہے اس کے برعکس کہ دنیا ایک سی ہو گئی۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو ومبلڈن بھی کھیل رہی ہے عورت، اور اولمپکس میں بھی چاند پہ بھی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں ذہن میں یہ آ گیا ہے، ایک خاص طبقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں، سب کے نہیں، پر وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہر چلتی پھرتی عورت ایک دعوت گناہ ہے۔ اس کو شاہ صاحب میرے سامنے سے ہٹا لیں، اس کو گھر باندھ کے آئیں، رکھ کے چھوڑ کے آئیں، یا اس کو برقع پہنا کے سر سے پاؤں تک آئیں۔ اگر نہیں آئیں گے، نظر آئی مجھے تو پھر میں تو مرد ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا قصور نہیں ہے کوئی۔ ہمارے ہاں جو بڑے معتبر علماء ہیں، بہت بہت عالم فاضل علماء بھی ہیں، بڑی ریسرچ والے ہیں، بڑی وسیع سوچ رکھنے والے ہیں، انہوں نے میں سمجھتا ہوں اس میں اپنا ذمہ داری ادا نہیں کی۔ یہ ذمہ داری تھی ہمارے علماء پہ کہ وہ خواتین کے بارے میں بھی، مرد اور یہ بچوں کے بارے میں بھی، جو کمزور ایلیمنٹس عناصر ہیں معاشرے میں، ان میں جو ٹرانسجینڈر والے ہیں ان کے بارے میں یہ تحفظ فرماتے ہیں۔ یہ خود آ کے مائنورٹیز جلتے ہوئے گرجا گھروں کو میں آگ بجھا رہے ہوتے ہیں۔ اول تو صحیح تربیت ہوئی ہوتی چوئی صاحب تو شاید اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہاں، اگر یہ تربیت کی بات تو بہت زیادہ اہم ہے۔ اور پانچویں چیز چوئی صاحب؟ پانچویں دیکھیں، یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں یہ میری نسل کی ہے، آپ کی بھی نہیں، آپ پہ بھی ذرا کم ہے، جو خالصتاً میری نسل کون سی نسل ہے؟ جو پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اور جس نے اگلے 10-15 سال 20 سال بعد، اگر میرے سے 5 سال پہلے والے بھی 20 سال پہلے والے بھی اس میں شامل میں سمجھتا ہوں۔ اور 80-90 کی دہائی میں جن کے پاس اختیارات تھے، کم تھے زیادہ تھے، مگر تھے، بالکل، اور امپیکٹ تھا آپ سب لوگوں کا، اب بھی ہے مگر اس وقت تو بہت۔ یہ ہماری جو میری نسل ہے نا، یہ وہ ایک قبضہ، جس دروازے کی وہ ہینج ہوتی ہے نا، جس کے ارد دروازہ لنچ پن، جی، ہم وہ جنریشن تھے جس نے اپنے ماں باپ سے ورثے میں جو اقدار لی تھی وہ اپنے بچوں کو پہنچانی تھی۔ ہم اس میں بالکل ناکام ہوئے، بالکل ناکام ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 90 کی سیاست میں بہت تلخی رہی، اور وہ وقت ہم نے سیاسی لڑائیوں میں ضائع کیا، اور وہ سیاسی سپیس بھی پھر کھو دی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کچھ رہا۔ بعد میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ احساس ہوا، مگر وہ جو پورا دور تھا ایک دہائی کا، جب موقع ملا تھا اور بڑا وگرس، وہ لڑائی میں ضائع ہو، رچ موقع تھا، کیونکہ میں تو اس دور میں کم از کم ایک حصے میں اس کے انٹیریئر منسٹر ہے، انٹیریئر منسٹر رہا، اور بہت سے تھی آپ، چونکہ محترمہ کے بہت نزدیک تھے، محترمہ کے کیسز بھی آپ دیکھتے رہے۔ جی، بڑے مقدمات ان کے کیے، اور اسی طرح صدر صاحب آصف زرداری، ان کا بھی مقدمات بنا دیے۔ لیکن کیا وجہ ہے آپ کے ساتھ، کیوں زرداری صاحب کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے چوئی صاحب؟ ایک ٹینشن ہے، ایک ٹینشن ہے چوئی صاحب، مطلب مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کبھی کبھی، چونکہ آپ سے لازمت ہے میری قربت ملاقاتیں زیادہ ہیں، ان سے بہت ہی کم یعنی کہ ملاقاتیں رہیں، مگر آپ کو، لیکن اوورال تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لو ہیٹ ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ جوئی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، زرداری صاحب ساتھ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں، کچھ کہنا بھی نہیں ہے، ساتھ آنے دینا بھی نہیں ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے تعلق، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، وہ ٹھیک ہے، پر ہمارا کچھ ڈفرینس آف اوپینین ایک تو خان پہ ہے۔ اب آپ دل سے پی ٹی آئی کی طرف ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں؟ نہیں، میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے چوئی صاحب، جیسے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو ہم نے دیکھا، میری ان سے ملاقاتیں بھی رہیں ابتدا میں، ایک سیاسی
جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل اینیمل ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ دیکھتے تھے کہ جب بھی اس قسم کے معاملات آتے تھے تو نوابزادہ صاحب لیڈ کرتے تھے، اور بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی ادارے بھی رسپیکٹ کرتے تھے، سارے ادارے، جن کی پولیٹیکل پارٹیز بھی رسپیکٹ کرتی تھیں. پیپلز پارٹی ہے، ادارے ہیں، دیگر پارٹیاں ہیں. یہ جو اختلاف ہے، یہ ڈیڈ لاگ ہے، آپ نے کبھی کوشش کی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے اور سب مل جل کر تمام تر توانائی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اگر لگا سکیں؟ اس وقت میں کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں رہا ہوں کہ میں لوگوں کو بلا سکوں اور اکٹھا بٹھا سکوں. کیونکہ بڑے نہیں سمجھائیں گے چوہے صاحب. اگر کوئی معاملہ آپس میں ہو جائے گا کسی مملکت میں، اور جو بڑے ہوتے ہیں، لازم بات ہے آپ سیاسی حوالے سے، قانون کے حوالے سے، دانشور کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا مقام ہے. اگر وہ اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ فرض کر لیجیے آپ کے کوئی رائے ہے بھی، آپ کی کوئی سائیڈ ہے بھی، اس سائیڈ کو بھی سمجھاتے ہوئے اور جس طرف سائیڈ نہیں ہے بھی ان کو بھی سمجھاتے ہوئے، تو پھر کیسے معاملہ حل ہوگا؟ پھر تو یہ الجھاؤ بڑھتا رہے گا. وسیع، میں دراصل اپنے طبقے کو ہی، سارے کو اس میں الزام ان پہ سمجھتا ہوں. اس میں ٹھیک ہے، اس وقت جو آپ نے جملہ کہا یہ کس حیثیت میں کہا؟ وکیل کی حیثیت سے، سیاستدان کی حیثیت سے؟ سیاستدان کی حیثیت سے. سیاستدان کی حیثیت. ٹھیک ہے. کہ سیاسی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میں اب ہم اس میں بھی میں جس طرح وہ جنریشنل تھا، جی، وہ پیڑھیوں کے حوالے سے تھا کہ میری جنریشن اور اگلی ٹھیک جنریشن اور بچوں کی جنریشن. ٹھیک. اس طرح اب ہمارا طبقہ جو ہے اشرافیہ کا، جن کو بھوک کا بظاہر خطرہ نہیں ہے، ویسے تو یہ ایسا وقت آ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے ہر کوئی کشکول لے کے پھر رہا ہوگا گلیوں میں، پر ایک ہمیں جو ایک اشرافیہ کا، ایلیٹ کا، ہم آپس میں فوراً صلح کرتے ہیں جب ہمیں ہمارے سارے سٹرکچر کو ایک خطرہ ہوتا ہے. جی. اور وہ یہ نہیں کہ فوج سے ہو، وہ ہمیں نیچے سے لاوا ابلتا جب نظر آتا ہے، اور وہ پاکستان میں کبھی کبھی ہوا ہے. اچھا چوہے صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں میں واپس آ کے اس کا جواب چاہوں گا. مگر ہم نے تاریخ میں تو یہ دیکھا کہ نہیں کرتے صلح، جب وہ خطرہ نافذ ہو جاتا ہے اس کے بعد صلح کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ دیجیے گا. ہم نے تو یہ دیکھا خطرے سے پہلے خطرے کو روکنے کے لیے صلح ہمیں نظر نہیں آئی. الٹیمیٹلی خطرہ آ جاتا ہے، نافذ ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں لو جی اکٹھے ہو جاؤ. میری تصحیح فرما دیجیے گا اگر میں غلط ہوں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم چودھری اعتزاز احسن صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.